اور جیسا کہ میں شروع میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے وجوب پر بھی کچھ دلائل ہیں اور سنت مؤکدہ، تو آئیے اس پر سنتے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، مؤکدہ ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں واجب ہے، تو وجوب سے متعلق سنتے ہیں۔ کس نے کہا؟ امام اوزاعی، امام لیث، امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی دو روایتوں میں سے ایک روایت اس طرف ہے کہ یہ واجب ہے۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، تو یہ سب کہتے ہیں کہ واجب ہے، اور ان کے دلائل کیا ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ سب سے پہلی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فصل نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، وانحر قربانی کیجیے، اور یہ وانحر یہ امر ہے، والامر یقتضی الوجوب، اور امر آرڈر جو ہوتا ہے یہ واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور دلیل ہے، سیدنا جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جیسا کہ روایت صحیحین میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان ذبح اضحیتہ قبل ان یصلی فلیذبح مکانہا اخرى، جس نے عید کی نماز سے پہلے اگر ذبح کر دیا تو اس کو چاہیے کہ عید کے بعد کرے۔ کیا مطلب؟ اگر یہ چیز واجب نہیں ہوتی تو آپ کیوں کہتے کہ بعد میں بھی کریں؟ آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کر دیا پہلے اب بعد میں بھی کرو۔ تو یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ یہ واجب ہے، اور ان لوگوں کی دلیل جو کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ فرمایا فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ بِسْمِ اللَّهِ۔ پھر آگے فرمایا، ایک تو اس کو کہا کہ جس نے پہلے ذبح کر دیا وہ بعد میں ذبح کرے نماز کے بعد، اور جس نے نماز سے پہلے نہیں کیا فَلْيَذْبَحْ، اس کو چاہیے کہ اب کرے اللہ کے نام کے ساتھ۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور تیسری دلیل قربانی کے وجوب کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو طاقت رکھتا ہے قربانی کرنے کی، پیسے ہیں پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، فلا يقربن، تو ہرگز نہ آئے، نون تاکیدہ کے ساتھ، نون تاکید کے ساتھ، ہرگز نہ آئے ہماری عیدگاہ کو، ہمارے عیدگاہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے رہو۔ تو یہ لوگ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں پھر اپنے گھر میں بیٹھے رہیں، عیدگاہ نہ آئیں۔ اور اس کو امام احمد نے، امام ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے، وصححہ الحاکم، امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور یہ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور فتح الباری میں بھی امام حجر عسقلانی کا ہے کہ رجالہ ثقات، اس کے جو راوی ہیں سارے کے سارے ثقہ ہیں۔ تو یہ دلائل تھے ان لوگوں کے، تین دلیل پیش کی آپ کے سامنے۔ اب جو لوگ سنت کہتے ہیں ان کے بھی سن لیتے ہیں، اور وہ جمہور ہیں۔ وہ مذہب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، امام مالک کا، جیسے میں نے کہا تھا امام مالک کا ایک قول، تو دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سنت ہے۔ اسی طرح امام احمد کا پہلے ایک قول سنا، لیکن دوسرا قول ان کا کہ وہ کہتے سنت ہے، اور جو مشہور ہوا ان سے۔ لیکن اس کے باوجود ان میں سے اکثر نے کہا ہے، صرح کثیر من ارباب هذا القول، جنہوں نے یہ باتیں کہی ہیں ان سب نے یہ صراحت کے ساتھ کہا ہے بأن ترکها للقادر یکرہ، کہ اگر جو شخص اس کی طاقت رکھتا ہے اس کا قربانی کو چھوڑنا برا ہے، مکروہ ہے، اچھا نہیں ہے۔ اچھا، ان کی سنت کہنے کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو یہ حدیث ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جو کہ ابو داؤد کے اندر ہے، کہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی، اور
فلما انصرف، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے، اوتی ابی کبشینی، تو آپ کے پاس 2 مینڈے لائے گئے، 2 بھیڑ لائی گئیں، فذبحہ، آپ نے ان کو ذبح فرمایا، فقال بسم اللہ واللہ اکبر، اور آپ نے یہ فرمایا، یہ بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا۔ سب سے یہ اہم دعا ہے، اللہم ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی، اے اللہ میری طرف سے اور میری امت میں سے وہ لوگ جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کی طرف سے۔ تو سنن ابی داؤد میں ہے۔ تو یہ ایک دلیل ہے کہ سنت ہے، جنہوں نے نہیں کی تو ان کی طرف سے آپ نے کر دی، اور آپ نے ان کو نہیں کہا کہ تم بھی کرو، تو اس سے ایک دلیل لیتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ اسی طرح امام بخاری کے علاوہ سارے محدثین نے ایک روایت بیان کی ہے، جس امام بخاری نے نہیں کی، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اراد منکم ان یضحی فلا یأخذ من شعرہ واظفارہ، کہ جو تم میں سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو اپنے بال اور ناخن نہ لے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اختیار دیا جا رہا ہے، آپشن دیا جا رہا ہے کہ جو کرنا چاہتا ہے، یعنی جو نہیں کرنا چاہتا وہ بال کو، اس میں بھی ایک قسم کی یہ ملتا ہے کہ واجب نہیں ہے۔ تو اسی لیے امام عثیمین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دونوں طرف کے دلائل تقریباً ہم پلہ ہیں، برابر ہیں، اور جو سلوک کا راستہ ہے اور جو احتیاط کا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ طاقت کے بعد، جب طاقت انسان کے پاس ہو، قربانی کرنے کی طاقت ہو، تو اس کو قربانی نہ کرنے سے بچنا چاہیے، یعنی قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ شاعر اللہ کے شاعر کی تعظیم ہے، اور جو براءت ذمہ یعنی جو ذمہ داری ہے اس سے عہدہ براء ہونا ہے، اس سے براءت کر لینا، یعنی اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ دونوں دلائل کو سامنے رکھ کر انہوں نے، امام شیخ عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں دلائل تقریباً برابر ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، تو بہتر یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ ضرور کرے۔